ناظرین، مصر ہمیشہ سے اپنے پراسرار عجائبات اور مہموں کی وجہ سے ہی شہرت کا باعث بنا رہا ہے۔ حال میں ہی ماہرین نے اہرام مصر میں سے ایک ایسا پراسرار معمہ حل کیا ہے جسے دیکھ کر انسانی عقل پریشان ہے۔ مصر کو عجائبات کا گھر بھی کہا جاتا ہے، جہاں آئے روز کچھ نیا دریافت کیا جاتا ہے۔ یہ عجائبات قدیم دور کے مختلف فرعونوں نے اپنے مقاصد کے لیے تعمیر کیے تھے۔ جی ناظرین، قدیم مصر میں بہت سی تہذیبیں مقیم تھیں۔ مصر کی ان عجائبات کی سرزمین پہ قدم رکھنے سے پہلے مالٹا پرائم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز باقاعدگی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ جی ناظرین، مغربی ممالک کا یہ ماننا ہے کہ مصر ایلینز نے تعمیر کیا ہے۔ 2020 میں ایلن مسک کو مصر میں دعوت دی گئی تاکہ وہ جائزہ لے اور اس بات کی تسلی کر سکے کہ اہرام مصر کسی ایلین نے نہیں بنایا، کیونکہ ایلن مسک کا کہنا تھا کہ اہرام مصر خلائی مخلوق نے تعمیر کیا ہے۔ لیکن دوسری جانب مصری عالمی تعاون کی وزیر یہ نہیں چاہتی تھیں کہ اہرام مصر کی تعمیر کے لیے خلائی مخلوق کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر دیکھ کر یہ ثبوت مل جائے گا کہ یہ قدیم تعمیرات انسانوں نے ہی کی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہرام مصر کیسے بنائے گئے؟ یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ اہرام مصر نہ تو خلائی مخلوق اور نہ ہی اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے لوگوں نے بنایا ہے۔ یہ دیکھنا تو آسان ہے کہ لوگ اہرام مصر سے اتنے متوجہ کیوں ہیں ناظرین، کیونکہ اس کی تعمیر کے بارے میں بہت سے راز بھی اب تک افشا نہیں ہو پائے۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی چند باتیں بتائیں گے کہ کیسے 400 سال قبل لوگوں نے زمین پر سب سے بڑے اور مشہور ڈھانچے کیسے تعمیر کیے۔ دنیا کے مشہور ترین اہراموں میں سے قدیم ترین اہرام مصر ہی سب سے بڑا اہرام ہے پوری دنیا میں، جو 481 فٹ لمبا ہے، جو تقریباً 2560 قبل مسیح میں پراہو خوفو کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ مصر میں پہلے ریت کو گیلا کیا جاتا تھا تاکہ پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہو سکیں اور ان کا سفر آسان کیا جا سکے، اور وہاں موجود کارکنوں کو ایک بڑا حصہ خوراک دی جاتی تھی جس میں کھجور، سبزیاں، مرغی اور گوشت شامل تھے۔ جن کارکنوں نے اہرام مصر تعمیر کیا ان کو ٹیکسٹائل میں حصہ بھی دیا جاتا تھا، جو کہ اس زمانے میں ایک قسم کی رقم کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ جی ناظرین، ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اہرام کی تعمیر میں ملوث اعلیٰ عہدوں پر فائز اہلکار کو زمین کی گرانٹ بھی دی جاتی تھی۔ آثار قدیمہ غزہ کے ایک قصبے کی کھدائی کر رہے تھے جب انہیں وہاں سے معلوم ہوا کہ اس قصبے میں مقیم کچھ کارکن بڑی مقدار میں روٹی پکاتے تھے اور ہزاروں جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ سائٹ پر پائے جانے والی جانوروں کی ہڈیوں کی بنیاد پر اور کارکنوں کی غذائی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین آثار قدیمہ کا اندازہ ہے کہ تقریباً 1800 کلو گرام جانور بشمول گائے، بھیڑ اور بکریاں جو روز اوسطاً مزدوروں کو کھانا کھلانے کے لیے ذبح کی جاتی تھیں۔ اہرام کے قریب قبروں میں دفن کارکنوں کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ کارکنوں کو طبی دیکھ بھال تک رسائی حاصل تھی، یعنی اہرام بنانے والوں کی بھرپور خوراک طبی دیکھ بھال اور ٹیکسٹائل کی ادائیگی کے طور پر حاصل کر کے ثبوتوں کے ساتھ مل کر مصر کے ماہرین اس بات پر متفق کرتے ہیں کہ اہرام مصر کی تعمیر غلاموں نے نہیں کی۔ قدیم مصری اہرام کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق دریافت کیے گئے ہیں، جو کہ یہ ہیں۔ قدیم مصر میں مقبرے صرف فرعونوں کے لیے بنائے جاتے تھے۔ یہ مقبرے فرعونوں کے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ جی ناظرین، مصریوں کا مر جانے کے بعد کی زندگی پر بہت مضبوط عقیدہ تھا اور ان کا خیال تھا کہ مردے اسی طرح زندہ رہیں گے جیسے وہ زمین پر زندہ رہتے تھے۔
جیسے جیسے مقبروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لوگوں نے ان کی حفاظت کی ضرورت محسوس کی اور اس طرح اہرام کا تصور سامنے آیا، اور اہرام بنیادی طور پر فرعونوں کے مقبروں کے لیے بنائے گئے تھے۔ جب آپ اہرام مصر کے بارے میں سوچتے ہیں تو کتنے ذہن میں آتے ہیں؟ 5 یا 10؟ در حقیقت ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 130 سے زیادہ اہرام موجود ہیں، اور ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے برسوں میں اور بھی ایسی تعمیرات دریافت کی جائیں گی۔ کیا ناظرین آپ اس بات پہ یقین کریں گے کہ اہرام کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے کچھ پتھروں کا وزن 70 ٹن سے زیادہ ہے؟ جی ناظرین گرامی، ایک پتھر کا وزن ایک ہاتھی کے وزن جتنا ہے۔ اہرام مصر کے بارے میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ غزہ اہرام کے اندر بہت سے چیمبرز، خفیہ رستے اور کمرے موجود ہیں، جن کا مقصد آج بھی آثار قدیمہ دریافت کر رہے ہیں، اور ان خفیہ رستوں کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قدیم مصریوں نے اپنے اہرام کو شمال اور جنوب کی سمت میں سیدھ میں لانے کے لیے 2 برجوں کا استعمال کیا ہے، یعنی اہرام کو اس طرح تعمیر کیا گیا ہے جیسے اہرام ستاروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ جی ناظرین، 12ویں صدی میں سلطان العزیز عثمان صلاح الدین کے بیٹے اور مصر کے حکمرانوں نے غزہ کے اہرام کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور جس کا آغاز مینکیور اہرام سے ہوا، لیکن 8 مہینوں میں کارکن اس کو مکمل طور پر تباہ نہ کر پائے اور ہار ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تاہم ناظرین، بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ کی اس کوشش نے منقورے کے اہرام کے ایک طرف ایک بہت بڑا گڑھا چھوڑ دیا ہے۔ غزہ اہرام کو تقریباً 23 سال لگے تعمیر کرنے میں۔ مرنے والوں کو دولت اور قیمتی اشیاء کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔ قدیم مصریوں کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی جنت سے کم نہ تھی، اور ان کا خیال تھا کہ مردوں کو دوسری طرف سے اپنی قیمتی چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ جی ناظرین، اہرام کے دروازوں کا وزن 20 ٹن تک ہے، جو کہ بہت بھاری ہیں، اور اکیلے مصری ہی جانتے ہوں گے کہ ان عظیم دروازوں کو کیسے کھولنا ہے۔ دروازے اتنے بڑے اور بھاری ہیں کہ پہچاننا مشکل تھا کہ وہ دروازے ہیں۔ یہ بھی ایک معمہ ہی ہے کہ 20 ٹن کے دروازوں کو کیسے تعمیر کیا گیا اور ان کو کیسے کھولا جاتا تھا۔ مصریوں کا خیال تھا کہ فرعونوں کو ان کے خزانے کے ساتھ دفن کیا جانا چاہیے، اس لیے سونا، زیورات اور قیمتی اشیاء مردوں کے ساتھ ان کے مقبروں میں رکھے گئے۔ تاہم دوسری ریاست کے بہت سے حکمرانوں نے بہت سے اہرام تباہ کیے اور زیورات اور قیمتی اشیاء کو لوٹ لوٹ کر اپنی ریاست میں لے گئے۔ ناظرین گرامی، یہ حیران کن بات ہے کہ قدیم مصری معمہ اتنی درستگی سے کیسے تعمیر کیے گئے ہیں۔ نہ صرف اہرام مشینری کی مدد کے بغیر تعمیر کیے، بلکہ ان کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے، اور ہر سال پوری دنیا سے سیاح ان معموں کو دیکھنے آتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔